معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے، بس سماعتوں کا معیار بلند ہو تو سنانے والے تو معیار والے ہیں، بس سماعتوں کا معیار بلند چاہیے۔ تو توجہ یہاں پہ رکھیے گا۔ الحمدللہ آج کی اس خوبصورت محفل کا ہم سب حصہ بن رہے ہیں، حالانکہ ورکنگ ڈے ہے لیکن عاشقوں کا ہجوم پہنچ گیا ہے اور مزید عشاق آتے رہیں گے، محفل کا ماحول مزید آگے بڑھتا رہے گا۔ آج 1400 سال کا زمانہ بیت گیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے۔ ظاہری طور پر حضور نے پردہ فرمایا، 1400 برس کا زمانہ بیت گیا، لیکن ہم ہر روز محفلوں میں جانے والے، آپ ہر روز محفلوں میں آنے والے اور محفل سماع کے جو مہمان تشریف لائے ہیں، یہ بھی روزانہ مختلف جگہوں پر محفل سنانے والے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ذکر کی چاشنی کتنی بلند و بالا ہے۔ آج 1400 برس کا زمانہ بیت گیا ہے، بات ایک ہی محمد کی ہو رہی ہے۔ ایک ذکر کو کوئی کتنا سن سکتا ہے؟ کوئی 2-4 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ، لیکن 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، ایک ہی محمد کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ محبوب تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے، اور جہاں تیری یاد ہے دل نشیں وہیں رحمتوں کا نزول ہے۔ آج 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، بھئی کس کا ذکر ہے؟ آمنہ کے لال کا ذکر ہے۔ میں سوال کروں کہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے یار دیکھا تو نہیں۔ تو 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، کسی کو تشریف لائے ہوئے اور گزرے ہوئے، دیکھا کسی نے بھی نہیں، لیکن صرف سنا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ آج محمد کے نام پر لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سوچوں کو ذرا 1400 برس پہلے کی طرف لے کے جائیں اور ایک لمحے کے لیے ذرا دل کے اندر یہ حسین اور خوشگوار تصور کے اندر محظوظ ہوئیے گا اور یہ سوچئے گا یار جنہوں نے دیکھا نہیں 1400 برس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہے کہ ذکر کا پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل ہے، لوگ چلتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ میں دھیمے لہجے میں کہوں گا اور بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے بلند آواز سے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں ان کی یہ کیفیت ہے، 1400 برس پہلے جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ جنہوں نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کو ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ تو شاعر نے تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بس جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا بس پھر اس کی کیفیت اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے دیکھا تو مجھے قبلہ استاد محترم نے، مرشد گرامی نے حکم دیا ہے، لیکن میں ایک بات صرف کہتا ہوا اس حکم کی تعمیل میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا کہ اسی بات پر آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ جنہوں نے 1400 برس پہلے دیکھا ہوگا ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ 1400 برس پہلے امیہ بن خلف کے غلام، جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولیے سب مل کے سبحان اللہ۔ توجہ یہاں پہ رکھیں، 1400 برس پہلے امیہ بن خلف جو مکے کا بدترین کافر تھا، اس کا غلام تھا بلال حبشی، جسے ہم مؤذن رسول کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ اس نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور بس حضور کا کلمہ پڑھ دیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس مقدس جرم کی پاداش میں پھر بلال کو گردن میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا بھی گیا، مکے کی گلیوں میں مارا پیٹا بھی گیا، جسم پر کوڑے بھی برسائے گئے، مارا گیا، پتھر سینے پر رکھ کر ننگی پیٹھ زمین پر لٹایا بھی گیا تاکہ یہ کروٹ نہ بدل سکے، اور بار بار یہی کہتے رہے کہ بتاؤ اب بھی محمد کا نام لوگے، اب بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھو گے؟ تو بلال حبشی نے امیہ بن خلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ایک جملہ کہا تھا، اللہ کرے دیوانوں وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آ جائے تو آپ کی آواز بتائے گی کہ یہ جملہ آپ کے دلوں کی تہ تک پہنچا ہے کہ نہیں۔
امیہ بن خلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلال حبشی نے ایک جملہ کہا تھا، اے امیہ اس جسم سے روح نکل سکتی ہے پر دل سے محمد نہیں نکل سکتے ہیں، اس دل سے محمد نہیں نکل سکتے ہیں۔ بات کیا تھی کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے دیکھا، ان کی یہ کیفیت تھی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، حضور نے 53 سال 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر حکم خدا بندی تھا کہ پیارے اب تجھے ہجرت کرنا ہے۔ میرے محبوب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب جب مدینہ میں حضور جلوہ گر ہوئے تو مسجد نبوی ہوتی تھی، اور مسجد نبوی میں صحابہ کا جھرمٹ ہوتا تھا، اور حضور کی گفتگو ہوتی تھی اور دیوانوں کا مچلنا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر یار، جب بن دیکھے حضور کے ذکر پر یہ کیفیت ہے تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس جمال جہاں آرا کو دیکھا ہوگا ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ آئیے ذرا سنیے، آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے، صحابہ کرام کا ایک ہجوم ہے جو حضور کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے روزانہ جمع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس کا عالم یہ تھا کہ اگر دور سے کوئی دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پرندے صحابہ کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحابی حرکت نہیں کرتا تھا ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، ہلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور کی مجلس ہے، ہلنا بھی بے ادبی ہے۔ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس ہے، حضور کی محفل سجی ہے، حضور محو گفتگو ہے۔ اب حضور کے بارے میں کفار نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ یہ محمد عربی جادوگر ہے، محمد عربی جادوگر ہے، اور ان کے چہرے پر کوئی جادو کا کمال ہے، جو دیکھتا ہے محمد کا غلام بن جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو سمجھا رکھا تھا دیکھو محمد کی مجلس میں کبھی مت جانا، کبھی محمد عربی کے پاس مت جانا، اور کبھی قریب سے گزر بھی ہو تو ان کے چہرے کی طرف توجہ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایک دن حضور کی مجلس سجی ہے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور عزیزان گرامی آقا کریم صحابہ سے محض گفتگو ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی گھرانے کا نوجوان تھا، وہ حضور کی محفل کے قریب سے گزر رہا تھا، حضور کی محفل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب حضور کی مجلس کے قریب سے گزرا تو حضور صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، حضور کی حسین آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو بس آواز میں کشش اتنی تھی کہ اس کا بڑھتا ہوا قدم رک گیا، اس کا بڑھتا ہوا قدم رک گیا حضور کی آواز سن کر۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے آگے بڑھ جاؤں، باپ کی نصیحت بھی یاد آ رہی تھی کہ کبھی حضور کی مجلس میں بیٹھنا نہیں اور کبھی محمد عربی کو تم نے دیکھنا نہیں ہے، باپ کی نصیحتیں بھی یاد آئی، لیکن حضور کی آواز کا کمال اتنا تھا کہ بڑھتا ہوا قدم رک گیا، اور وہ یہودی گھرانے کا نوجوان وہیں پر کھڑے ہو کر بس حضور کی گفتگو کو سنتا رہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، بس حضور کی گفتگو کو سنتا رہا۔ بڑی دیر بیت گئی، کوشش کرتا رہا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن آواز مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ کانوں سے ہوتی ہوئی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر چکی تھی۔ حضور کی آواز نے اپنا کام کر دیا، اور وہ نوجوان جو تھا وہ وہاں پر کھڑا رہا۔ بڑی دیر بیت گئی، حضور کی آواز بھی سنتا رہا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، اور بڑی دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یار جس کی آواز اتنی حسین ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، جس کی آواز اتنی حسین ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ بے ساختہ نگاہ پڑتی ہے مصطفیٰ کے چہرے پر، اس نے نگاہ اٹھائی اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی کیفیت کیا ہوئی کہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اب حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جب تک حضور کی مجلس برقرار رہی، کھڑے ہو کر حضور کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، آنسو ٹپکتے رہے۔ جب حضور کی مجلس تمام ہوئی، وہ نوجوان بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اب دوسرا دن آیا، حضور کی مجلس سجی، وہ نوجوان پھر آ کے کھڑا ہو گیا اور بس حضور کو دیکھے جا رہا، آمنہ کے لال کے چہرے کو تکے جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ جب مجلس تمام ہو گئی وہ نوجوان بھی وہاں سے گزر گیا۔ اب روزانہ کا معمول تھا، میرے محبوب کی محفل سجتی تھی، نوجوان دور آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھ مانگ کے حضور کو تکتا رہتا تھا، اور جب محفل ختم ہوتی واپس چلا جاتا۔ اب روز کا یہ معمول رہا۔ اب بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حضور بعد میں تشریف لاتے تھے، وہ پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مزید بات آگے بڑھی، حضور اپنے قدموں سے جب نالین کو جدا کرتے تھے تو وہ یہودی گھرانے کا نوجوان آگے بڑھتا تھا اور حضور کے جوڑے اٹھاتا تھا اور اپنے سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بس حضور کی گفتگو جاری رہتی، وہ سنتا رہتا، روتا رہتا، اور جب حضور کی مجلس تمام ہوتی حضور کے جوڑوں کو نیچے رکھتا اور واپس چلا جاتا۔ نہ کبھی اس نے حضور سے کلام کیا، نہ کبھی حضور نے اس سے کلام کیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کچھ عرصے کے بعد آنا چھوڑ دیا۔ میرے محبوب نے اصحاب سے پوچھا کہ ایک نوجوان آتا تھا، ہمارے جوڑے بھی اٹھاتا تھا، سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا، ہمیں دیکھتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، اب اس نے آنا چھوڑ دیا ہے، کوئی خبر ہے اس کی؟ تو کسی نے عرض کی کہ محبوب سنا ہے کہ بیمار پڑ گیا ہے، سنا ہے کہ بیمار پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ محبوب بیمار پڑ گیا ہے اور سنا ہے کہ بستر موت پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ اس یہودی سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور کے قلب اطہر کی وساطت کو دیکھیے گا، آقا نے یہ نہیں فرمایا آؤ اس یہودی نوجوان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ اب منظر تبدیل ہونے والا ہے، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ منظر تبدیل ہونے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اٹھو، آؤ محمد کے عاشق سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، آؤ مصطفیٰ کے عاشق سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ تاجدار کائنات اس یہودی کے دروازے پر پہنچے، دستک دی گئی، جب دستک دی تو اس نوجوان کے باپ نے آ کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے محمد عربی کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، چہرے پر غصے کے تاثرات بھی آئے کہ وہ محمد جنہیں ہم اپنا دشمن کہتے ہیں اور وہ ہمارے دروازے پر ہے۔ تو اس نے حضور سید عالم سے کہا اے محمد عربی، خیر تو ہے؟ ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر پر، تمہیں کیا کام ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اس کے لہجے کا برا نہیں منایا، اس کے لہجے کا برا نہیں منایا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ سنا ہے کہ تیرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، سنا ہے کہ تیرا بیٹا بیمار ہے، ہم تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس نے فوراً برجستہ جواب دیا میرے بیٹے سے تمہارا کیا تعلق، میرے بیٹے سے تمہارا واسطہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے اس کے لہجے کا برا نہیں منایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اندر جا کے اس سے پوچھ لو کہ اس کا محمد سے کیا تعلق ہے، اندر جا کر اس سے پوچھو کہ اس کا محمد سے کیا تعلق ہے۔ بڑا حیران ہوا، کچھ دیر تک کھڑا رہا، بات سمجھ میں نہیں آئی، دروازے سے ہٹ گیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اب حضور اس کے گھر میں تشریف لائے، حضور اس کے گھر میں تشریف لائے۔ آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ آج ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ حضور کبھی تو میرے گھر پر بھی تشریف لائیں، کبھی تو میری جھونپڑی کو بھی مہکا دیں۔ آج ہر مسلمان کی آرزو ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اس کے گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ نوجوان بستر موت پر لیٹا ہوا ہے اور یقیناً زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے تشریف لائے، اور جب سرہانے تشریف لائے تو یہاں پر عاشق نے بڑی پیاری بات کہی کہ سر بالین انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے سرہانے جلوگر ہوئے، اس نوجوان کی آنکھیں بند تھی، گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ اس نوجوان کے باپ نے آواز دی بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن آنکھیں بند تھی۔ پھر کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے تیسری مرتبہ آواز دی، کہا کہ بیٹا آنکھیں کھول کے دیکھو تم سے محمد ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بس لفظ محمد کا سننا تھا، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔
اس کی بند آنکھیں ڈبڈبانے لگی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ آج کئی دن کے بعد حضور کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، آج کئی دن کے بعد یار کے چہرے کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برس پڑی، کوشش کر رہا تھا کہ اٹھ کر حضور کا استقبال کرتا، لیکن ہمت نہیں کہ لیٹا رہا۔ میرے محبوب نے اس کے سینے پر دست شفقت رکھا۔ اسی مقام پر بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ نے دست شفقت اس کے اوپر رکھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرہانے جلوہ گر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی۔ اب اس نوجوان کا جو باپ تھا بڑا حیران تھا کہ میرے بیٹے سے تعلق کیا ہے، میرا بیٹا ان کے نام پر آنکھیں بھی کھول رہا ہے، ان کے نام پر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اور اس کی آنکھوں میں محمد عربی کے لیے محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ باپ بھی بڑا حیران تھا۔ اتنے میں حضور سید عالم نے اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اتنے دن تک مصطفیٰ کے دربار میں آتا رہا، آقا نے کبھی نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ آج اس کے گھر میں آ کے اس کے سرہانے بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نوجوان کلمہ پڑھو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کے تاثرات کیا ہے، کیونکہ عشق و محبت کا یہ راز افشاں ہو رہا تھا۔ باپ بھی حیران تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے پلٹ کر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ باپ کے تاثرات کیا ہیں۔ اب خدا کا کرم دیکھو اس کے باپ کے منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں۔ باپ کہنے لگا، بیٹا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ہر کسی کو گھر میں آ کے تھوڑی کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ ہر کسی کو گھر میں آ کے تھوڑی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ نوجوان نے کلمہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھ لیا، آنکھیں برسنے لگی، رونے لگا۔ آقا کا دست شفقت اس نے ہاتھوں میں پکڑ دیا۔ آقا نے فرمایا، غلام پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب کس بات پہ روتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اتنے دن سے آپ کی مجلس میں آ رہا تھا، آپ کی محفل کا حصہ بن رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر حساب کتاب کے معاملات ہیں، سوالات نکیرین بھی ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں، نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کبھی حج کیا ہے، نہ کبھی روزہ رکھا ہے، نہ کبھی زکات دی ہے، نہ کبھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یا رسول اللہ نامہ اعمال خالی ہے، آگے قبر کا اندھیرا بھی ہے، قبر کے معاملات بھی ہے۔ اے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اے حضور کی محفل میں آنے والوں، حضور کے نام پر جمع ہونے والوں، سنو تو صحیح کہ عشق مصطفیٰ کی یہ روشنی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی اپنے غلام کی کہ غلام تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، عرض کی کہ آقا آگے نکیرین کے سوالات ہیں، قبر کے معاملات ہیں، قبر کا اندھیرا بھی ہے، اس لیے تڑپتا ہوں، میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا غلام پریشان ہونے کی حاجت نہیں، زمین کے اوپر کلمے کی ضمانت دینا یہ تیرا کام ہے، اور زمین کے نیچے کی ضمانت دینا یہ محمد کا کام ہے، یہ محمد کا کام ہے۔ بس اسی کیفیت کے اندر غلام نے دم توڑ دیا۔ اس کا باپ کہنے لگا، صحابی کے باپ نے کہا، اے محمد اب یہ ہماری امانت نہیں تمہاری امانت ہے، اسے لے کر اپنے ساتھ چلے جاؤ، جو تمہارے مذہب کی رسومات ہیں اس کے مطابق اب آگے کے معاملات کو دیکھنا۔ میرے دوستو حضور سے محبت کرنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میرے اس غلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا دو، جسے اٹھانے والے کندھوں پر مصطفیٰ کے صحابہ ہوں، جسے کندھوں پر مصطفیٰ کے صحابہ نے اٹھایا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب غلاموں سے فرمایا، صحابہ نے کندھوں پر اٹھا لیا اور حضور اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ اب غسل دینے والے مصطفیٰ کے صحابہ، بولو سبحان اللہ، کفن پہنانے والے مصطفیٰ کے صحابہ، خوشبو لگانے والے مصطفیٰ کے صحابہ، جب تیاری ہو گئی تو نماز جنازہ کی امامت کے لیے آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے، آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں۔ نماز جنازہ کی امامت بھی میرے مصطفیٰ نے فرمائی، اور اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پہلے ایک بندہ قبر میں جاتا ہے اور وہ سہارا دے کر مرنے والے کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، جب اس غلام کو قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور خود پہلے تشریف لے گئے، حضور قبر کے اندر جلوہ گر ہو گئے،
اور آقا نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس غلام کو قبر کے اندر رکھا۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، اس طرح میں نے کہا کہ یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ کروڑوں ماؤں کی مامتائیں مصطفیٰ کی محبت پر قربان، کروڑوں ماؤں کی مامتائیں مصطفیٰ کی محبت پر قربان ہو جائے۔ آقا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر کے اندر اتارا اور بڑی دیر تک حضور اس کی قبر میں جلوگر رہے۔ میں یہاں پر سوچ رہا تھا دوستو کہ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے کسی کی شکل اور چہرہ دکھا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس مرد کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، اس مرد کے بارے میں تو کہتا کیا تھا۔ عزیزان گرامی، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب اس غلام کی قبر میں نکیرین آئے ہوں گے تو سوال ہوا ہوگا بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو جواب یقیناً دیا گیا ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سوال کیا ہوگا کہ ما دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، تو یقیناً جواب دیا گیا ہوگا کہ دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور جب سوال کیا ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ رجل کا معنی مرد ہے۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا حاضر نبی کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور کسی نے یوں اظہار کیا اپنی محبت کا کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ جواب دوں گا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، میرا تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا تھا زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا تھا زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو یقیناً جب سوال کیا ہوگا تو جواب ملا ہوگا، سوال ہوا ہوگا بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو یقیناً غلام نے تڑپ کے کہا ہوگا اے فرشتوں تم جن کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، ارے یہی تو ہیں جنہوں نے گھر میں آ کے مجھ کو کلمہ پڑھایا تھا، ارے تم جن کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو یہی تو ہیں کہ جنہوں نے میری نماز جنازہ کی امامت کی ہے، ارے فرشتوں تم جس قبر میں آ کر مجھ سے سوال کر رہے ہو تم بعد میں آئے ہو، یہ پہلے اپنے ہاتھوں سے لٹا کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی محبت کے معاملات ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ جس نے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو جلایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا، بڑا معروف شعر ہے، ہم بچپن سے ان اشعار کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کبھی ان الفاظوں پہ غور کیا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ہم بچپن سے ان الفاظوں کو گنگناتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو شاعر نے یہ کہا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور آگے کیا کہا جسے چاہا اپنا، سب مل کر کہیں جسے چاہا اپنا، یہ سیدھے ہاتھ والے دوست بھی کہیں جسے چاہا اپنا۔ 2 باتیں، ایک یہ جسے چاہا در پہ، جسے چاہا اپنا، اب یہ 2 باتیں ہیں۔ اچھا، ان اشعار کا مطلب میں بھی کبھی زندگی میں سمجھ نہیں پایا تھا، بل لکھا ہوتا تھا ہم بھی پڑھ دیتے تھے۔ ان اشعار کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا تو مدینہ منورہ میں، وہاں پر اس بات کی صحیح معنی میں سمجھ آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں چاہا در پہ بلا لیا، تو ایک صرف در پر آنے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جسے چاہا اپنا، اور جسے اپنا بنایا جاتا ہے نا اس کی کیفیت بڑی الگ ہوتی ہے۔ جسے اپنا بنایا جاتا اس کی کیفیت بڑی الگ ہوتی ہے۔ آؤ تمہیں خانقاہ کے ماحول کے اندر خانقاہ کی بات بتاتا چلو کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ اپنا بنا لیا، یہ جو جملے ہیں یہ بڑے کمال کے جملے ہیں۔
अपना बनाने की कैफियत क्या होती है। और जब जिसे अपना बना लिया जाता है फिर वो कहीं पर भी हो, फिर वो नजरों में रहता है, फिर वो यार की नजरों में रहता है जिसे अपना बना लिया जाता है। जिसे अपना बना लिया जाता है वो फिर यार की नजरों में रहता है, क्योंकि अपना जो बना लिया। आने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको अपना बना लिया जाता है। फिर वो कहीं पर भी हो तो यार को फिक्र रहती है उसकी, वो किसी भी हालात में हो यार को दीद की तमन्ना रहती है, क्योंकि अपना जो बना लिया है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें अपना बनाने वालों की कैफियत में से एक मिसाल आपके सामने पेश करूं। एक नाम लेने लगा हूं, अगर वो नाम सुनकर अगर दिल में ठंडक का एहसास हो तो ये पूरा मजमा उस नाम की अजमत के लिए सुभान अल्लाह कहेगा। आशिकों की फहरिस्त में एक नाम आता है जिसे दुनिया हजरत उवैस करनी के नाम से याद करती है। ये उवैस करनी कौन है? ये सहाबी नहीं है, ये ताबई है। मोतबर रिवायात की रोशनी में ये ताबई है, सहाबी नहीं है। इन्होंने जाहिरी तौर पर मुस्तफा को देखा नहीं था, वो जमाना पाया था, वो वक्त पाया था जिस वक्त में मुस्तफा जलमगर थे मदीने में, लेकिन कभी हुजूर की बारगाह में, हुजूर की सोहबत में बैठने का मौका नहीं मिला था जाहिरी तौर पर। क्योंकि सहाबी की डेफिनेशन ये है कि जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया हो। ये डेफिनेशन ऑफ सहाबी है, ये तारीफ है सहाबी की कि जिसने ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में रुखसत हो गया हो तो वो सहाबी है। तो जाहिरी तौर पर जिसने देखा हो तो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी शान, इतनी बड़ी अजमत, लेकिन सहाबी नहीं थे, ताबई थे। लेकिन इनका मकाम क्या था, इनकी शान क्या थी? मैं इस शेर के ज़िमन में ये बात बता रहा हूं कि जिसे चाह अपना, जिसे चाह अपना बना लिया। ये जो कैफियत है बस ये एक झलक दिखाना चाह रहा, जब हुजूर अपना बना लेते हैं। अब सहाबी नहीं थे, हुजूर की बारगाह में कभी पहुंच नहीं पाए जाहिरी तौर पर, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत क्या थी? एक दिन मस्जिद नबी में बैठे हैं हुजूर और मेरे महबूब ने अपना चेहरा मुल्क यमन की तरफ कर दिया, मुल्क यमन की तरफ अपना चेहरा कर दिया और हुजूर को सूंघने लगे, कुछ महसूस करने लगे, जैसे हवा के झोंके, खुशबू के झोंके आते हैं, कुछ महसूस किया जाता है। तो मेरे मुस्तफा ने कुछ महसूस किया तो सहाबा ने अर्ज की कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप किस चीज को महसूस कर रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुल्क यमन से हमें मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मुल्क यमन से हमें मोहब्बत की खुशबू आ रही है। और मुल्क यमन में कौन था? मुल्क यमन का इलाका था कर्न, और वहां पे रहते थे उवैस, मशहूर हो गए उवैस करनी। तो कर्न के इलाके में उवैस रहते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मदीने में बैठकर यमन की तरफ चेहरा किया, खुशबू को महसूस किया, सहाबा से फरमाया कि यमन से हमें मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अजीजान गिरामी, सहाबा ने अर्ज की कि महबूब वहां यमन में कौन रहता है? आका ने फरमाया कि हमारा एक गुलाम है जिसका नाम है उवैस। मेरे मुस्तफा ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो उस मकाम और मर्तबे पर फाइज है, हमारी मोहब्बत ने उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हारी उवैस से मुलाकात हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए उनसे मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। मैं कुर्बान उवैस के मकाम पर, मैं कुर्बान उवैस करनी की शान पर। फरमाया कि तुम में अगर किसी से मुलाकात हो तो तुम्हें चाहिए कि अपने लिए उनसे मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। अज़ीज़ान गिरामी, अब मुलाकात होती है, मैं बात को मुख्तसर कर देता हूँ। मुलाकात होती है किसकी? सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, बोलो सुभान अल्लाह। और मुलाकात होती है जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की, बोलो सुभान अल्लाह। इन दोनों असहाब की मुलाकात हुई और ये पूछते गए कि भाई यहाँ पे कोई उवैस रहता है? तो बताया कि हाँ एक है। जब उसके करीब गए तो देखा कि जो निशानियां रसूलुल्लाह ने बताई थी वो नहीं थी। फिर पूछा कि कोई और उवैस भी रहता है? तो कहा कि एक आगे भी रहता है। जब वहां पे गए तो पता चला कि जो निशानियां रसूलुल्लाह ने बताई थी कि जिस्म पर बर्स के निशानात होंगे, दीवानगी की कैफियत में होगा, वो निशानियां नजर नहीं आई। फिर पूछा कि कोई और उवैस भी रहता है? तो किसी ने कहा कि हाँ है तो, लेकिन वो पागल है, पागल, वो तो दीवाना है, मजनून है,
نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کلام کرتا ہے. تو صحابہ سمجھ گئے. کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ تو دیوانہ ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا نادانوں تمہیں خبر ہی نہیں تھی، وہ کسی دنیا دار کا دیوانہ نہیں بلکہ مدنی تاجدار کا دیوانہ تھا. وہ مدنی تاجدار کا دیوانہ تھا. خیر پہنچے جناب فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ، یہ دونوں اصحاب. یہ جب دونوں وہاں پر جل بگر ہوئے، وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ سرکار اویس کرنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے. اسے حالت مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالت استغراق بھی کہہ سکتے ہیں. آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہے. پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، صرف تعارف تھا، دیکھا کبھی نہیں تھا. آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہے، حالت استغراق میں ہے، حالت مراقبہ میں ہے. عمر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سلام کیا. میرے دوستو اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور پھر پتا چلے گا کہ اویس کا مقام کیا ہے، اویس کرنی کی شان کیا ہے، اویس کرنی کی عظمت کیا ہے. پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہلے کبھی گیدرنگ نہیں بنی، پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، صرف تعارف تھا، دیکھا کبھی نہیں تھا. اب یہ دونوں اصحاب جب وہاں پر پہنچے، عمر نے آگے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت اویس کرنی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ عمر وعلیکم السلام، عمر وعلیکم السلام. عمر چونکے کہ پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، نام لے کر جواب دیا جا رہا ہے. اب یہ تینوں کے تینوں اصحاب جب ایک ساتھ بیٹھے، باتیں ہونے لگی. اویس کرنی کہنے لگے اے عمر، اے علی، تم نے ایک زمانہ یار کے قدموں میں بسر کیا ہے، ایک زمانہ یار کی صحبت میں گزارا ہے، ایک زمانہ مصطفیٰ کے دربار میں گزارا ہے. کچھ حضور کے دربار کی باتیں تو بتاؤ، کچھ یار کی باتیں تو بتاؤ. کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ بتاؤ جب یار مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے، جب آقا کریم علیہ السلام کی مجلس سجتی تھی ماحول کیا ہوتا تھا. خیر عمر فاروق علی المرتضیٰ بیان کرتے رہے، اویس تڑپتے رہے، مچلتے رہے. کبھی کیفیت دیوانگی والی، کبھی وجد کی کیفیت میں، کبھی روتے تھے، کبھی مسکراتے تھے. ایک دیوانوں والی کیفیت تھی. جب بڑی دیر بیت گئی تو حضرت اویس کرنی نے سوال کیا. کہا کہ عمر تم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ تو کہا یہ جو ساری باتیں بتا رہے تھے یہ حضور کی تو تھی، دیکھا ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں، دیکھا ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں. کہا نہیں، یہ تو ایک پردہ تھا جو تم نے بیان کیا ہے، یہ تو ایک پردہ تھا ظاہری جو تم نے بیان کیا ہے. کبھی تم نے یار کے چہرے کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ تو عمر کہنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اچھا اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو اتنا بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو کس طرح کے تھے، میرے یار کے ابرو کس طرح کے تھے. تو عمر خاموش ہو گئے، علی خاموش ہو گئے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر کو خبر نہ تھی، بلکہ عمر کی عظمت کو سلام کرو کہ ساری زندگی مصطفیٰ کے دربار میں رہے، کبھی ادب مصطفیٰ کی وجہ سے نظریں اٹھا کر یار کو دیکھا ہی نہیں تھا. یہ ادب مصطفیٰ تھا کہ نظریں اٹھا کر مصطفیٰ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. عمر خاموش ہو گئے. اب دیکھیے گا اویس کرنی کا مقام. اویس کہنے لگے عمر اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ یار کے ابرو کیسے ہیں، میں بتاؤں کہ یار کے ابرو کیسے ہیں. کہا کہ تم کیسے بتا سکتے ہو؟ کہا میں بیان کر سکتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا جب دور سے دیکھتے تھے تو دو کمانوں کی طرح ملے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب قریب آ کے دیکھتے تھے تو ذرا جدا جدا نظر آتے تھے. کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ تو اویس کرنی فرمانے لگے. کہا کہ عمر تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم جب سے دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کو ہم نے بسایا ہے، ذہن کے دریچوں میں مصطفیٰ کو سمایا ہے. ارے تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، اب تو کیفیت یہ ہے کہ جہاں نظر اٹھتی ہے وہی محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، جہاں نظر اٹھتی ہے وہیں پر یار کا چہرہ نظر آتا ہے. تو بات محبت کی ہے. اب میں آ رہا ہوں اس نتیجے پر اویس کو یہ مقام ملا کیسے تھا، اویس کرنی کو یہ شان ملی کیسے تھی. ایک گھر میں بوڑھی ماں تھی جس کی خدمت کیا کرتے تھے، ایک گھر میں بوڑھی ماں تھی جس کی خدمت میں مصروف رہتے تھے. بس اسی وجہ سے کبھی حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا، کیونکہ یمن بڑی دور تھا، مدینہ بڑی دور تھا. گھر میں ماں اکیلی تھی، اس کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ماں کی خدمت نے اویس کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا، ماں کی خدمت نے. آج میرے دوستو
میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لوں، میں بایزید بستامی کا نام لوں، یہ 11ویں کا مہینہ ہے، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ پر چلے جائیں تو 11ویں والے پیر کا ذکر ہے، ہر جگہ جائیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ذکر ہو رہا۔ ہم نے ان کی کرامات کو تو سنا ہے، کبھی ان کی تعلیمات پر بھی غور کیا ہے کہ یہ شان، یہ مرتبے، یہ مقام، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کا ایک پہلو پڑھ رہا تھا، تو آپ جب بچپن کی کیفیت تھی، چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے، تو ایک دن بغداد سے ایک قافلہ روانہ ہوا مدینے کے لیے۔ اس وقت گھوڑوں پر، خچروں پر پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ بغداد سے ایک قافلہ روانہ ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ امی حضور اگر آپ اجازت دیں تو نانا جان کو سلام کر کے میں بھی آ جاؤں، یہ قافلہ تیار ہے، میں بھی چلا جاتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، اگر چلے گئے تو ماں کا دل پریشان رہے گا، تمہاری خیریت کی وجہ سے ماں تڑپتی رہے گی، باقی تمہاری مرضی ہے۔ بس اتنا جملہ سنو ماں کا، اتنی بات سنی ماں کی، مدینے جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ آج ماں کی بات سن کر، باپ کی بات سن کر، ہم تو، ہمارا بچہ گراؤنڈ سے آنے کے لیے تیار نہیں، کرکٹ کا بیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ مدینے جانے کا ارادہ کینسل کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن تڑپ تو تھی نا دل میں، محمد عربی کے دیار کی جو تڑپ تھی ان کے دل میں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو جب قافلہ روانہ ہونے لگا، اہل بغداد مبارکباد دینے لگے، اور غوث اعظم اپنے گھر کی منڈیر پر کھڑے ہو کر جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے تھے، اور آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے تو پھر غیرت الہی بھی جوش میں آ گئی۔ اور پھر منظر کیا میں ہوا کہ جب سرکار بغداد تڑپے اور روئے، ماں کے حکم پر رخ تو گئے لیکن دل میں دیار محمد کی طرف جو تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پھر رب کی مہربانی ہوتی ہے، سارے پردے ہٹ گئے، پھر وہ قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ سامنے کعبۃ اللہ چمکتے ہوئے نظر آ رہا تھا، اور غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر تم کعبے تک نہ جا سکے تو کیا ہوا، ہم نے کعبے کو تیرے قریب کر دیا ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ تھا، یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ تو یہ کرامتوں کی کتابیں جو آج لکھی گئی ہیں، ایسے نہیں ان کے ذکر چلے، یہ ماں باپ کی بہادر تھے، یہ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑے رہنے والے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے اتنی بڑی شان دی۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے کسی ولی کے بارے میں نہیں پڑھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اور اللہ نے اس کو ولایت دے دی ہو۔ شیخ کیا فرماتے ہیں، کوئی ماں باپ کا نافرمان مقام ولایت پر کبھی نہیں پہنچا کہ ماں کا کوئی نافرمان ہو، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اگر زمانے کے 1000 اولیاء اس کے لیے مل کے دعائیں مانگیں تو تب بھی ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو ماں باپ کی خدمت کیا کرے، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، یہی سرکار اویس کرنی کی تعلیمات، یہی تمام بزرگوں کی تعلیمات۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ اور عشق اولیاء میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔